سامعین و ناظرین کرام، برادران مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو، آپ کی آل کو، جو بے مثال شان عطا فرمائی. اس خاندان میں بالخصوص میں حسنین کریمین علیہم السلام ان کا ذکر کروں گا. جناب حسنین کریمین سے نانا جان کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد اور شدید محبت تھی، اور کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح ابن حبان میں، ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فاذا سجد وصب الحسن والحسین علی ظہرہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی اسنا میں جب آپ نماز کے ایک خاص رکن سجدہ میں پہنچے، اور جو نماز کا افضل رکن اور افضل مقام ہوتا ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو وصب الحسن والحسین علی ظہرہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حسن و حسین کے نانا جان کے پشت مبارک پہ دونوں شہزادے سوار ہوئے. جب دونوں شہزادے سوار ہوئے تو حالت نماز تھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ فرماتے ہیں فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن دَعُوهُمَا. تو صحابہ کرام جو موقع پہ موجود تھے، انہوں نے چاہا کہ حسنین کریمین کو، شہزادوں کو، وہ اس کام سے روکے. یعنی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں پشت پہ سوار تھے دونوں شہزادے. تو صحابہ نے اس نیت سے آگے بڑھنا چاہا کہ ہم ان دونوں شہزادوں کو روکیں کہ نماز مکمل ہونے دیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اشارہ الیہ، اپنے صحابہ کو اشارہ کیا، ہاتھ سے روکا، ہاتھ سے اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ ان دعوہما، کہ شہزادوں کو چھوڑ دو، میرے شہزادوں کو اپنا کام کرنے دو، میرے شہزادوں کو اپنا کھیل کھیلنے دو، میرے شہزادوں کو، حسن و حسین کو، جو ان کی منشا اور جو ان کی مرضی ہے اس کے مطابق ان کو چلنے دو، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو. اور فلما صلی، جب نماز مکمل ہوئی تو سبحان اللہ، ناز و نخرے دیکھے، تربیت دیکھے، محبت دیکھے. جب نماز مکمل ہو گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا وَدَعَاهُمَا فِي حِجْرِهِ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اٹھایا، یعنی حسن حسین کو، اور اپنی گود مبارک میں، اپنی جھولی مبارک میں بٹھا لیا. سبحان اللہ العظیم. یہ کمال محبت کا اظہار اور کمال محبت کا جو جذبہ تھا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آل کے ساتھ اور بالخصوص شہزادوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ تھا. کتب حدیث میں 20 ایسی روایات موجود ہیں جن میں امام حسن و حسین کو، حضرت امام حسن و حسین جب بھی کسی ناز میں، کسی نخرے میں، کسی ادا میں آتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بیٹھاتے. اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کی تکلیف کو، اپنے شہزادوں کے احساس تک کو برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے. چنانچہ روایت ہے، خرج النبی من بیت عائشہ، من بیت عائشہ تھا فمر علی بیت فاطمہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے، حجر عائشہ سے
ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے نکلے باہر رستے کی طرف، اور آگے گھر پڑتا تھا آپ کی بیٹی کا، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے گھر کے پاس سے جب گزرے، فسمیہ حسینن یبکی، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک سماعت پہنچی، آواز پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت امام حسین رو رہے تھے۔ فقال، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کیا تو اس بات کو نہیں جانتی، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ بے شک حضرت حسین اگر رو رہے ہوں، حضرت امام حسین اگر روئیں تو ان کے رونے کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، وہ جب روئیں، وہ جب تکلیف میں ہوں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ان کو نہ رلایا کرو، ان کو ہنسا کے رکھا کرو۔ تو یہ تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ کمال اظہار محبت اور کمال اظہار شفقت، اور اپنے تمام تر مرتبوں کے باوجود حضرت حسنین کریمین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں، جن ہستیوں کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے پیش آتے ہیں اور اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، تو تم کس طرح ان کو تکلیف دے سکتے ہو، کس طرح ان کو ظلم و بربریت، تشدد اور پھر شہادت کے اس تک پہنچ سکتے ہو؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے۔